سر یہ جو گھڑی کی پوری کہانی ہے, یہ جو توشہ خانہ کا سارا مسئلہ ہے, اس کے اوپر دو مختلف سٹوریز اب آ کے کھڑی ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ کہتی ہے جی گھڑی ہم نے اسلام آباد میں بیچی تھی اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہے گھڑی کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن اب تک اس کا کوئی ڈاکیومنٹری پروف اب تک سامنے نہیں آ سکا, اور جو ثبوت آئے بھی ہیں وہ فیکٹس کے ساتھ مل نہیں رہے. دوسری جگہ یہ جو عمر فاروق ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ نہیں جناب گھڑی جو ہے وہ دبئی میں خریدی گئی, $2 ملین کے اندر خریدی گئی. ان چیزوں میں سے سچ کو کس طرح ڈھونڈا جائے گا, کس طرح کلیئر کیا جائے گا اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں آبویسلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیئر نہیں ہیں, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, لیکن جو انہوں نے جہاں پہ بیچی ہے گھڑی اس کی رسید تو وہ کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بینکنگ ٹرانزیکشن بھی ہے, اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس بھی ہے, اور FBR کے اندر بھی وہ رپورٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. تو یہ تو معاملہ یہاں تک ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ گھڑی کدھر بیچی, یہیں پہ ہم نے دیکھا تھا اور یہیں پہ صحافیوں نے رپورٹ کیا تھا کہ اسلام آباد میں گھڑی بکی, اور جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا پھر ہمیں بتایا گیا کہ جب گھڑی کوئی بیچنے گیا تو سعودی رائل فیملی تک وہ بات پہنچی اور سعودی رائل فیملی نے وہ گھڑی واپس خرید لی. اب یہ جو شخص ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپریل میں انہوں نے غالباً کوئی گھڑی خریدی تھی اس برس, اب اس کے حوالے سے آج ہی احمد نورانی صاحب کی جو ادارہ ہے انہوں نے سٹوری دی ہے کہ اپریل میں تو فرح جو شہزادی یا فرح گوگی صاحبہ ہیں وہ وہاں پہ گئی نہیں تھیں, اور وہ انہوں نے بڑے اس کے ساتھ کوئی فیکٹس وغیرہ بھی لگائے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے تو وہ تو حکومت یہاں پہ موجود ہے, ہمیں عمر فاروق صاحب کے کسی بیان کی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت یہاں پہ ان کے خلاف کرے قانونی کارروائی, اس لیے کہ توشہ خانہ کے ریفرنسز پہلے بھی یہاں پہ دائر ہو چکے ہیں, اور اگر انہوں نے اس کی کوئی قیمت وغیرہ کم لگوائی ہے, جن افسران نے قیمت کم لگائی ہے وہ افسران بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو ابھی تک تو کارروائی انیشیٹ ہو جانی چاہیے تھی. باقی جو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہے, یہ جو کہانی سامنے آئی ہے منصور صاحب, یہ کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہے, یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر سنگین قسم کے فراڈ کے الزامات ہیں جو پاکستانی میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا, اور جس ملک کا وہ شہری ہے ناروے کا, وہ ناروے کا میڈیا بھی رپورٹ کرتا اور ابھی بھی سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. تو وہ شخص ایک دعویٰ کر رہا ہے, اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے دعوے میں کتنی صداقت ہے. تو دوسرا پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو میں نے یہ چیز خریدی ہے میں نے کیش پہ خریدی ہے, میرے پاس کوئی رسید نہیں ہے, کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے. تو رسید اور ٹرانزیکشن اگر کہیں پہ مسنگ ہے تو وہ عمر فاروق صاحب سے مسنگ ہے. باقی خان صاحب کی جو جماعت ہے وہ تو آپ نے ان کا موقف سنا ہوگا, انہوں نے ایک رسید بھی دی ہے اور باقی وہ بتا رہے ہیں کہ کیپٹل گینز ٹیکس وغیرہ بھی دیا ہے. اور یہ بھی بتا دیجئے اطہر صاحب کہ آپ کو عمران خان صاحب کا ورژن جو ہے وہ قابل قبول ہے؟ دیکھیں ٹو بی آنسٹ میرے پاس ڈاکومنٹس تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن میری پرسوں خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی 1.5 گھنٹہ, اور وہاں پہ بھی اس چیز کے اوپر بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ FBR کے اندر سے آپ چیک کروا لیں, FBR میں ڈکلیئرڈ ہے, یہ حکومت جو ہے اس وقت اقتدار میں ہے, ان کے پاس سارے ڈاکومنٹ کے اندر سے آپ چیک کروا لیں, FBR میں ڈکلیئرڈ ہے, یہ حکومت جو ہے اس وقت اقتدار میں ہے, ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہوں گے. اس کے اوپر ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس بھی دیا. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو حکومت 2 منٹ میں غلط ثابت کر سکتی ہے کہ بتا دے کہ جناب اس کے اوپر کوئی کیپٹل گینز ٹیکس نہیں دیا گیا, انہوں نے جو گھڑی بیچی تھی, اور نہ ہی انہوں نے FBR میں ڈکلیئر کی. تو یہ تو حکومت فوراً اس کو جو ہے چیلنج کر سکتی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں کی ہیں, انہوں نے بتایا تھا. باقی اگر اس ادروائز ہے, یہ ریالٹی نہیں ہے, تو پھر حکومت اس کے اوپر کوئی دستاویزات سامنے لے آئے گی تو ہم اس کو بھی مان لیں گے.